बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जी तमाम मीडिया के साथियों का कि आप लोग तशरीफ़ लाए। और बेसिकली जो आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ये था कि एक हमने रिपोर्ट पब्लिश की 2 दिन पहले, और इत्तेफाक से ये यूनान वाला वाक़या एक बड़ा अलमनाक किस्म का वाक़या जो है ये सामने आ गया। तो हमने सोचा कि क्यों ना मीडिया के दोस्तों के साथ मिलके इसको, क्योंकि सारे चैनल्स ही इसके ऊपर बात कर रहे हैं, कुछ रेलेवेंट भी हो रही हैं और कुछ इररेलेवेंट बातें भी हो रही हैं। मतलब जो एक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग लोगों को अभी तक शायद उस तरह क्लियर नहीं है। तो हम चाह रहे थे कि एक तो इस पे कुछ हमारी जो रिकमेंडेशंस हैं फॉर द गवर्नमेंट वो भी शेयर की जाए, और उसके साथ साथ क्या वे फॉरवर्ड इस पे हो सकता है और इस वाक़े के हवाले से क्या जो है वो स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और विद इन जो विक्टिम फैमिलीज हैं उसको कैसे एक सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए, उसके हवाले से हम चाह रहे थे कि आपके साथ ज़रा एक इंटरेक्शन किया जाए। बेसिकली वाक़या आपको पता है कि बड़ा एक हौलनाक किस्म का वाक़या हुआ, जिसमें 400 के करीब जो मासूम शहरी हैं उनको जो है वो टारगेट किया गया, और 400 के करीब जो मासूम शहरी हैं वो अपनी जानें जो है वो गंवा बैठे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये मसला पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये इससे पहले भी हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी 27 और 28 फरवरी को, और गालिबन 25 या 26 फरवरी को भी ये वाक़या हुआ था, जिसमें लीबिया में इस तरह की किश्ती जो है वो डूबी थी। इसी तरह अभी जो है वो ग्रीस का एक वाक़या हमारे सामने आया, और हर दफ़ा ये वाक़यात हमारे सामने आते हैं जो तो हाईलाइट हो जाते हैं, वो शायद उस पर गवर्नमेंट भी काम करती है, उस पर आप लोग भी बात करते हैं, हम लोग भी बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो इर्रेगुलर माइग्रेशन हो रही होती है, ट्रैफिकिंग हो रही होती है, विद इन द पाकिस्तान भी हो रही होती है, और क्रॉस बॉर्डर भी हो रही होती है, और दोनों चीज़ों को जो है वो शायद हमारी नज़र से बहुत सारी चीज़ें नहीं भी गुजरती। तो इस हवाले से हमने कोशिश की सिविल सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि 2018 में हुकूमत ने बड़ा अच्छा काम किया कि 2 कवानीन बनाए। पाकिस्तान जैसे फैटफ में ग्रे लिस्ट में था, इसी तरह ट्रैफिकिंग इन पर्सनस के जो इशू था उसके ऊपर भी पाकिस्तान वॉच लिस्ट में आ गया था। उसकी वजह से पाकिस्तान ने 2 अच्छे कवानीन बनाए और एक क्लियर डेफिनेशन दी कि स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट जो क्रॉस बॉर्डर डील करेगा इन इश्यूज को, ट्रैफिकिंग इन पर्सनस एक्ट जो 2018 का बनाया गया वो विद इन द कंट्री या जो अक्रॉस द कंट्री जो ट्रैफिकिंग का मसला है उसको जो है वो डील करेगा। कवानीन बन गए, और उस कवानीन में बड़ा क्लियरली ये बात मेंशन है कि जो सिविल सोसाइटी के इदारे हैं उनके साथ मिलके विक्टिम प्रोटेक्शन पे काम किया जाएगा, उनके साथ मिलके लोगों में आगाही क्रिएट की जाएगी कि लोग अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को जो है इन ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू, इन माफियाज के थ्रू जो है वो बाहर भिजवाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें जाहिर है कि अल्टीमेटली लोगों की जिंदगियां जो है वो तबाह हो रही हैं। बड़ा अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे इस माशरे, ये एक माशरती मसला भी है कि पूरी एक माइंड सेट है शायद लोगों का कि जब एक गांव में कोई एक शख्स आता है, वो कोई अच्छा घर बना लेता है या अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर देता है या अच्छी गाड़ी ले लेता है, तो ये होता है कि ये तो फलाने मुल्क में चला गया था तो इसलिए इसको सब कुछ मिलना शुरू हो गया है। तो हम क्या करते हैं कि अपना सारे असासे बेचते हैं, और उन असासों को बेच के हम अपने बच्चों को या अपनी फैमिली मेम्बर्स को जो है वो इर्रेगुलर तरीके से जो है वो बाहर भेजने की कोशिश करते हैं, और फिर इस तरह के जो हादसात हैं वो होते हैं। हमने तमाम के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमने पिछले दिनों ऑर्गेनाइज की, जिसमें FIA, पुलिस, लेबर डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज, विमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स, होम डिपार्टमेंट्स चारों सूबों के, और जितने भी दीगर स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, उनको हमने इसमें इनवाइट किया। पार्लियामेंटेरियंस, पॉलिसी मेकर्स, उनको इकट्ठा बिठाया और मुख्तलिफ किस्म की जो ब्रेकआउट सेशंस हैं वो हमने किए, और उसमें हमने कुछ रिकमेंडेशंस प्रिपेयर की। हमने नहीं प्रिपेयर की बल्कि उनकी मशावरत से प्रिपेयर की गई कि चैलेंजेस क्या आ रहे हैं और इस इशू को फ्यूचर में एड्रेस करने की जरूरत कैसे है। तो बेसिकली आज हम चाह रहे हैं कि हम आपके सामने वो जो रिकमेंडेशंस हैं वो रखें, क्योंकि जब तक तमाम इदारे मिलकर इस पे काम नहीं करेंगे, जब तक एक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म नहीं होगा। देखिए 400 लोग, चाहे उन्होंने बाय एयर रूट इख्तियार किया, चाहे उन्होंने बाय रोड किया, चाहे बाय शिप किया, किसी भी तरीके से पाकिस्तान का बॉर्डर उन्होंने क्रॉस किया, और इतना बड़ा नंबर अगर जो है वो एक ही हादसे में उसकी डेथ हो रही है, तो हम समझते हैं कि जो ग्रीस की तरफ से रिस्पांस
اس ایشو پہ کیا گیا. ہم سمجھتے ہیں جی کہ یہ ایک ہیومن رائٹس کا ایشو بھی ہے, یعنی کہ بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن ہے کہ جس طرح جانوروں کی طرح لوگوں کو ایک کشتی میں جو ہے سوار کر کے اس لیول پہ جو ہے وہ سوار کیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد ان کو کوئی پرو ایکٹیو طریقے سے ان کو کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے کوئی رول بھی پلے نہیں کیا گیا. تو ایک تو انٹرنیشنل لیول پہ تمام جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں, پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں, ان کو اس ایشو کو اٹھانا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو گریس کی گورنمنٹ ہے اس کو بھی اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے کہ ان کی جو ایڈمنسٹریٹو باڈیز ہیں انہوں نے کیوں نہیں ان لوگوں کو جو ہے وہ پرو ایکٹیو طریقے سے سپورٹ پرووائڈ کی. اور اگلی بات ایک یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے جی کہ گریس کے بارڈر پہ یہ ایشو ہو گیا, ہمیں پتہ چلتا ہے جی کہ لیبیا کے بارڈر پہ یہ ایشو ہو گیا, ٹرکش کی بات بہت ساری اس طرح کی سنی جاتی ہے. تو آخر یہی ملک ہر دفعہ جو ہے وہ ایک ٹرانزٹ پوائنٹ کیوں بنتے ہیں؟ یقینی طور پہ ان کے اپنے مسائل بھی ہیں کہ جن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. پاکستانی گورنمنٹ میں ایف آئی اے نے ایک اچھا انیشیٹو لیا, منسٹری آف انٹیریئر نے ایک اچھا انیشیٹو لیا کہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ ملا کے کمیٹیز بنائیں اور اس پہ کام کرنا شروع کیا. اب اس پہ نمبر آف ایف آئی آر جب ہم نے 2021 میں اس پہ کام کرنا شروع کیا تھا تو صرف 6 ایف آئی آرز ہوئی تھیں انٹرنل ٹریفکنگ کی. آج اگر آپ بات کریں تو تقریباً 2700 کے قریب پورے پاکستان میں ایف آئی آرز ہوئی ہیں ود ان دی پاکستان جو ٹریفکنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح جو کراس بارڈر ٹریفکنگ ہے اس میں جو ہے وہ ڈیٹا کا بڑا ابھی تک بھی ایشو ہے کہ لوگوں کو پراپر طریقے سے رجسٹر نہیں کیا جا رہا ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ جو فیملیز ان بچوں کی ہیں یا جتنے بھی یہ لوگ جن کی ڈیتھس ہوئی ہیں یا جو وکٹمس ہیں اس کے, ان فیملیز کو اس وقت ایک انکریجمنٹ چاہیے اسٹیٹ کی طرف سے کہ اسٹیٹ ان کے ساتھ کھڑی ہو, کیونکہ بہت ساری فیملیز سے ہم نے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی, وہ میڈیا سے بات نہیں کرنا چاہ رہے, وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہ رہے, وہ اپنی ایف آئی آر رجسٹر نہیں کروانا چاہ رہے, یعنی کہ ان کے مائنڈ میں ایک خوف ہے کہ کہیں ہم اگر یہ ایف آئی آر رجسٹر کرا دیں گے یا اس طرح کا کوئی کسی اس ایشو پہ بات کریں گے تو ہمارے باقی فیملی ممبرس کو یہ کوئی تھریٹ نہ ملے. تو قانون 2018 کا یہ کہتا ہے کہ وکٹم پروٹیکشن اسٹیٹ کا کام ہے, اور اسٹیٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوگی اور ان کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے پروٹیکشن پرووائڈ کرے گی. تو اس حوالے سے اسٹیٹ کو چاہیے, تمام ہمارے اداروں کو چاہیے کہ جتنی بھی وکٹم فیملیز ہیں ان کے ساتھ وہ کھڑے ہوں اور اس کو باقاعدہ طور پہ انکریجمنٹ دی جائے کہ وہ اس طرح کے مافیاز کو بے نقاب کرنے میں ریاستی اداروں کو جو ہے وہ سپورٹ کرے. تو میں اب ریکویسٹ کروں گا جی شاہد خان صاحب سے کہ جو ریکمنڈیشنز ہیں اس حوالے سے جو ہم نے تیار کی ہیں وہ آپ کے سامنے شیئر کریں, اس کے بعد اگر آپ کے کوئی سوال ہوئے تو وہ ہم لیں گے. تھینک یو کوثر صاحب. بالکل جو ہماری کانفرنس ہوئی اس کی جو ریکمنڈیشنز ہیں, یہ ریکمنڈیشنز میں ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز نے, جیسے کہ کوثر صاحب نے بات کی کہ اس کو ان ریکمنڈیشنز کو تیار کرنے میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے ان کا تعلق ہمارے پارلیمنٹرین اور پالیسی میکرز گروپ سے ہو, چاہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں یا سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہوں, جس میں خاص طور پر جو وکٹم سروس پرووائڈرز ہیں انہوں نے اپنا رول پلے کیا, اور ساتھ ہی تھنک ٹینکس, جو ٹریفکنگ ان پرسنس, ہیومن ٹریفکنگ اینڈ ہیومن اسمگلنگ کے نیشنل اور انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں, ان کا بھی ان جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کو تیار کرنے میں ان کا بھی رول ہے. اور یہ ریکمنڈیشنز جو تیار کی ہیں میں اس کو کیٹیگری وائز اس کو میں بتاؤں گا ابھی, کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہیومن ٹریفکنگ ہو یا ہیومن اسمگلنگ ہو, یہ اس کو آرگنائزڈ کرائم کے طور پر دیکھا جاتا ہے دنیا میں, کیونکہ اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی ایک آرگنائزڈ مافیا ہے. تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے, اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے بھی ایک آرگنائزڈ میکینزم کی ضرورت ہے, تو تبھی یہ اس طرح کے قوانین جو ہے دنیا میں ہوئے. تو سب سے پہلے جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ ہمارے پارلیمنٹیرینز یا پالیسی میکرز کے لیے ہیں. تو اس میں جیسے کہ کوثر صاحب نے بتایا کہ 2018 میں 2 قانون آئے, پریونشن آف ٹریفکنگ ان پرسنز ایکٹ 2018 اور پریونشن آف مائیگرنٹ آف اسمگلنگ ایکٹ, اسمگلنگ آف مائیگرنٹس ایکٹ. تو یہ 2 قوانین آئے, لیکن انفارچونیٹلی جو ٹریفکنگ کا قانون ہے یہ ابھی تک پارڈنیبل اوفینس ہے, یعنی کہ اس میں وکٹم جو ہے وہ اوفینڈر کو معاف کر سکتا ہے. تو یہ اس کو ایک ریکمنڈیشن یہ آئی کہ اس قانون کو کرمنلائز کیا جائے اور اس کو نان پارڈنیبل کیا جائے.
دوسری ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا دوسرے وکٹم سروس پرووائڈرز ہیں ان کے لیے ایڈیکویٹ ریسورسز پاکستان میں ہمیشہ ہی ایک چیلنجز رہے ہیں کہ جو ہماری لا انفورسمنٹ ہے جب ان سے بات کریں تو کیپیسٹی کے ایشوز سامنے نکل کے آتے ہیں، ان کی ٹریننگز نہیں ہوئی بھی ہوتی، اگر ٹریننگ ہوئی بھی ہے تو پہلے تو یہ ہے کہ کوئی اسپیشلائزڈ اس طرح کی فورسز یا اسپیشلائزڈ انویسٹیگیشن آفیسرز ڈیزگنیٹڈ نہیں ہوتی، اگر وہ ہوں بھی تو ان کی پراپر ٹریننگ نہیں ہوئی بھی ہوتی، تو اس کے لیے پارلیمنٹیرینز اور پالیسی میکرز کے لیے ریکمنڈیشن ہے کہ وہ ایڈیکویٹ ریسورسز جو ہے نا وہ ایلوکیٹ کریں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات ڈیفینیٹلی کہ یہ اسٹیٹ کے لیول پہ ہے کہ ایک کمپریہنسو قسم کی ریسرچ ہونی چاہیے اکراس دا بورڈ پورے پاکستان میں، جو اس بات کو متعین کر سکے کہ محرکات کیا ہیں، جو لوگ یہ رسک لیتے ہیں اور اسی طرح کی جو سمگلرز کی کرمنل ایکٹیویٹیز کا نشانہ بنتے ہیں، اور پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کچھ لوگ اپنی مرضی سے چلے جاتے ہیں لیکن وہ ٹریفکرز کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہو اسی گریس والے واقعے میں بھی کوئی 100 کے قریب جو وکٹم ہے وہ بچے ہیں، اور وہ جو بچے ہیں ان کے بارے میں دنیا میں یہ خیال کیا جا رہا ہے اور تھنک ٹینکس کا خیال ہے کہ یہ بالکل اپنی مرضی سے نہیں آئے، یہ ڈیفینیٹلی یہ وہ بچے ہیں جو کہ ٹریفک ہو رہے تھے وہ کسی بھی کنٹری سے، تو اس کا مطلب ہے اگر 400 کی تعداد میں پاکستان سے جا رہے ہیں تو اس میں کنسیڈریبل نمبر آف جو بچوں کا ہوگا وہ ڈیفینیٹلی وہ ٹریفک میں ہے، اور یہ صرف 400 کی بات نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تھاؤزنڈز جو ڈفرینٹ کیمپس میں اور مختلف ایریاز میں اس وقت مقید ہوں گے، تو وہ ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پبلک اویئرنیس ریزنگ کے حوالے سے یہ گورنمنٹ پہ اور سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے یہ ہے کہ اس پہ کوئی پبلک اویئرنیس ریزنگ کیمپینز ہونی چاہیے، روٹ کازز پہ ہم نے بات کر دی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ کنسٹرکٹیو ریلیشنز اور سپیسز جو نیشنل اور انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈر ہیں، جیسا کہ کوثر صاحب نے بات کی کہ یہ اس وقت یورپ میں یا یورپی یونین میں ہیومن رائٹس کا ایک بہت بڑے چیلنج کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی ابھی تک ڈیبیٹ ہم نہ دیکھتے ہیں، نہ ہماری گورنمنٹ نے اس کو اس طرح سے ٹیک اپ کیا ہے ود ویسٹرن کنٹریز کے سامنے 400 لوگوں کو 750 لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا گیا اور ان کو بچانے کی کوئی ایفرٹ نہیں ہوئی۔ یہ یورپ میں یا ادھر تو ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے، تو ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی نہیں ہے، تو یہ پالیسی میکرز کے لیے یہ کچھ ریکمنڈیشنز ہیں جی۔ اور جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، کیونکہ یہ اسمگلنگ آف مائیگرینٹس کا مسئلہ ہو یا ہیومن ٹریفکنگ کا مسئلہ ہو، تو اس میں جو فرنٹ لائن ایجنسیز ہیں وہ فیڈرل انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے، 2018 کے بعد انہوں نے کافی ایفرٹس کی اپنے طور پر، ایک نیشنل لیول پہ ایک اس کو کمبیٹ کرنے کی ٹاسک فورس بھی ہے جس کو نیشنل ٹپ کمیٹیز سے پروونشل ٹپ کمیٹیز اور ڈسٹرکٹ لیول پہ کمیٹیز ہیں، لیکن یہ کمیٹیز برائے نام اس طرح سے کوئی خاص کام کرتی نہیں ہے، تو اور دوسری بات یہ کہ بڑی لوزلی اسٹرکچرڈ ہے، تو ان کمیٹیز کو اسٹرینتھن کرنا جو ہے نا دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ۔ اور جو دوسری بات تھی کہ یہ ریکمنڈیشن جیسے ہم نے بتایا کہ خود لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے ہی یہ پریپیئر کی گئی، تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اسپیشلائزڈ قسم کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی آرگنائزڈ کرائم کو ٹیکل کرنے کے لیے، کمبیٹ کرنے کے لیے اسپیشلائزڈ ٹاسک فورسز ہوتے ہیں اور اسپیشلائزڈ قسم کے یونٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ انویسٹیگیشن کے ہوں یا اس کو گراؤنڈ پہ فیلڈ کے لیے ہوں، تو ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی پروویژن نہیں ہے۔ وہی ایف آئی اے کے لوگ ہیں، ان کے پاس سینکڑوں قسم کے اور بھی کام ہیں، ساتھ میں یہ ہیومن اسمگلنگ اور یہ بھی اس کو بھی دیکھنا ان کا کام ہے، اور ابھی انٹرنل ٹریفکنگ جیسے ہم بات کی وہ ہمارے پاکستان پولیس کے ایمبٹ میں آتی ہے، جو
انٹر اسٹیٹ ٹریفکنگ ہے، یعنی کہ پاکستان کے اندر جو ہے اس کا اہم بٹ پولیس ہے. پولیس کے حوالے سے آپ کو خود اندازہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ برڈن ہے. تو یہ ایک ضرورت پیش ہے کہ اسپیشلائزڈ قسم کے انویسٹیگیشن آفیسرز ایٹ لیسٹ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہونا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی ٹریننگز کو. سب سے امپورٹنٹ بات ہے جی کہ جو وکٹم ہے ٹریفکنگ کا لا ہو چاہے اسمگلنگ آف مائیگرینٹس کا لا ہو، دنیا میں بھی اور ہمارے ہاں بھی جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز وہ یہ ہیں کہ جو وکٹم کرائم کنٹرول اپروچ سے اب دنیا وکٹم سینٹرڈ اپروچ کی طرف چلی گئی ہے کہ اس کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے وکٹم کو، جو وکٹم ہے چاہے وہ اسمگلنگ ہیومن اسمگلنگ کا ہے یا وہ ہیومن ٹریفکنگ کا وکٹم ہے، اس کو دیکھنے کا انداز یہ ہوگا کہ اس کو کرمنل سے ڈفرینٹ ٹریٹ کیا جائے گا، اس کو ایز اے وکٹم ٹریٹ کیا جائے گا. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جس طرح کی فیملیز جو ہیں یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں جو اس کا شکار ہوئے ہیں اس واقعے کا، تو وہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا گورنمنٹ آف پاکستان کو کے ساتھ کوئی بھی تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کو یہی لگتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ وکٹم سے زیادہ کرمنل تو شاید بچ جائے لیکن وکٹم جو ہیں وہ اس قانون کے شکنجے میں آ جائیں. تو ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ جی یہ وکٹم سینٹرڈ اپروچ کے تحت اس کو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. بہت امپورٹنٹ چیز ہے جی ڈیٹا مینجمنٹ. دنیا میں بہت امپورٹنٹ ایک اس طرح کے آرگنائز جو کرائم ہے اس کے لیے ہاٹ لائنز کا کانسیپٹ ہے. جس طرح ساری دنیا میں دیکھیں، ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو گریس واقعے میں اس واقعے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے گریس کی ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ وہاں کی ہاٹ لائن کو آپریٹ کرتے ہیں، جو وکٹم الارم کے نام سے وہ ایک ہاٹ لائن ہے. تو کافی سارے وکٹمز نے اوشن میں سے ہی ان کو اپروچ کیا تو اس کے بعد یہ ہائی لائٹ ہوا، ورنہ شاید یہ اس طرح کے کئی واقعات ہوتے ہیں کشتیاں ڈوب بھی جاتی ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. تو وکٹم اس ایشو کو اپروچ کرنے کے لیے نیشنل ہاٹ لائن کی ضرورت ہے، جس کے 3 پرپز ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ایک ڈیٹا بیس مینیج کیا جائے کہ کس طرح کے کیسز ہمارے ملک میں ہو رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا جو انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن ہے. انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن یہی ہے کہ جو ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں جو کہ اس کرائم کو کنٹرول کرنے میں جن کا رول ہے ان کے درمیان میں کوئی کوآرڈینیشن ہے، کیونکہ کوآرڈینیشن نہ ہونے سے کوئی ایک ایجنسی تو کام کر رہی ہوتی ہے لیکن دوسروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا چیز چل رہی ہے. اور اسی طرح سے جو وکٹم سروس پرووائڈرز ہیں ان کا بھی ان کو بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس وقت وکٹمز جو ہیں ان کی کیا حالات ہیں، ان کی سائیکو سوشل سپورٹ کے حوالے سے، اویئرنیس ریزنگ کے حوالے سے. اور سب سے امپورٹنٹ جو اس ہاٹ لائن کا مقصد ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی وکٹم ہے ہیومن ٹریفکنگ کے اور ہیومن اسمگلنگ کے، ان کے پاس ایک نیشنل ہاٹ لائن ہے جس پہ وہ ہیلپ اپنی سیکھ کر سکیں. تو یہ اس طرح کی ایک ریکمنڈیشن ہے. اور آخر میں اور بھی کچھ ریکمنڈیشنز ہیں، ہم نے آپ کو اس کی کاپی بھی پرووائڈ کر دی ہے، لیکن میں اس میں صرف سیدھا جو ریکمنڈیشنز ہیں وہی دیکھ رہا ہوں. آخر میں مائیگریشن لائزون آفیسرز کی ایک ریکمنڈیشن ہے کہ جی ڈیفینیٹلی وہ ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں یا کہیں بھی دنیا میں مائیگریشن کرنے کے انلیگل طریقوں سے تو لوگ واقف ہوتے ہیں لیکن اس کے لیگل طریقوں سے واقف نہیں ہیں. مطلب انلیگل طریقوں کے 1000 طریقوں سے ہم واقف ہیں، لیکن جو لیگل طریقے وہ لیگل طریقے بھی ہیں. تو اس کے لیے بھی ایک اسپیشلائز اس طرح کے کنٹریز جہاں سے بہت زیادہ مائیگریشن ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر مائیگریشن لیزون آفیسر کا ایک کانسیپٹ ہے. اس طرح کی فیسلٹیز پاکستانیوں کو بھی میسر ہونی چاہیے. اچھا جی، پراسیکیوشن اینڈ جوڈیشری کے حوالے سے کچھ ریکمنڈیشنز ہیں. کیونکہ جیسے ہم اکثر یہی کہتے ہیں کہ پاکستان از گریو یارڈ آف لاس، یہاں پر ہم روزانہ کوئی نہ کوئی قوانین بنتے ہیں. ٹریفکنگ وکٹمز ہوں، بانڈڈ لیبر کے وکٹمز ہوں، مائیگرینٹ اسمگلنگ کے، اس طرح کے جتنے بھی
پرابلمز ہیں ان کے لیے 2 اسپیشلائز لا تو آئے، اس کے ساتھ ہمارے جنرل لا میں بھی کافی پروویژنز ہیں اور ڈفرینٹ دوسرے اسپیشلائز لاز بھی ہیں، جن کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ اس کو ہم لیگل ٹرم میں لیگل شاپنگ کہتے ہیں، یعنی کہ جب ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے تو وہ کہیں سے بھی پروویژن اٹھا لی، تو وہ پروویژنز اس طرح سے ہوتی ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ وکٹم کے لیے سود مند نہیں ہوتی، جو سمگلر ہے یا ٹریفکر ہے ان کے لیے وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں۔ تو یہ ضرورت ہے کہ جی کہ سارے قوانین کی ایک سینرجیز بنائی جائے، ایک ایسے قانون کو سامنے لایا جائے تاکہ بہتر انداز سے اس طرح کے جرائم کو خاتمہ ہو سکے۔ ایک اسپیشل سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جی جوڈیشری کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں بہت زیادہ برڈن ہے جوڈیشری کے اوپر، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے اسپیشل کورٹ اور اسپیشل بینچز تشکیل دیے جائیں، دنیا میں یہ ہوتا ہے، یہ کوئی نئی سجیشن ہے نہیں۔ اور اسی طرح سے جو ہمارے پراسیکیوٹرز ہیں، جوڈیشری ہے، چاہے ہمارے جو لیگل فریٹرنٹی ہے، ان کی اورینٹیشن ہونی چاہیے۔ 2018 سے لا آ گیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی جب ہم ابھی بھی جا کر ٹریننگز کروا رہے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی ایون ججز کو بھی نہیں پتہ اس طرح کا کوئی قانون موجود ہے، نہ پراسیکیوٹر کو پتہ ہوتا ہے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ ٹریفکر کو 5-5 ہزار جرمانہ کر کے وہ چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ کرمنل کو انکریج کرتا ہے ریدر کہ اس کے لیے کوئی ڈسکریج کرے یا کرائم کو کنٹرول کرنے میں اس کا کوئی رول ہو۔ تو اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جی پولیس اور پراسیکیوشن کے درمیان میں جو کوآرڈینیشن، دنیا میں اس طرح سے نہیں ہوتا، ہمارے یہاں پولیس بس چلان سبمٹ کر دیتی ہے، پراسیکیوشن کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور چلان کورٹ میں ہو جاتا ہے۔ تو بہت زیادہ ضروری چیز ہے انویسٹیگیشن میں کہ پراسیکیوشن اور پولیس کے درمیان میں ایک بیٹر کوآرڈینیشن ضروری ہے، اور اٹ از بیٹر کہ پراسیکیوشن کو اس طرح کے کرائم کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ رول دیا جائے، جو کہ پولیس کو یا ہماری جو فیڈرل انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں ایف آئی اے ان کو لیڈ کریں۔ تو یہ کچھ سجیشنز ہمارے پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جو سروس پرووائڈرز ہیں، سروس پرووائڈرز یہ ہیں کہ اس قانون میں بھی یہ جو دونوں قوانین ہیں اور ہمارے دوسرے جو قوانین ہیں اس طرح کے کرائمز کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس میں وکٹم کو ایز اے وکٹم ٹریٹ کر کے اس کے لیے کچھ سفارشات ہیں، کچھ قوانین موجود ہیں کہ جو وکٹم ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی یہ ٹریفکنگ کے ہوتی ہے یا ہیومن اسمگلنگ ہوتی ہے جن جن ڈسٹرکٹس میں، وہاں اویئرنیس ریزنگ کے اور لوگوں کو یہ بتایا جائے، اس طرح کی کیمپینز کی جائیں کہ وہ اس طرح کے جو بھی کرائمز ہیں اس میں نہ وہ اس کا وکٹم ہو۔ دوسری جو سروس پروویژن ہے، یعنی کہ جب وکٹم ایسے نہ ہو کہ اکثر دیکھا یہی گیا ہے کہ جب بھی وکٹمز آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں، قانون حرکت میں آ جاتا ہے، آج کل بھی آپ کے سامنے روزانہ گرفتاریاں ہو رہی ہوں گی، تو اس میں کچھ لوگ جینونلی بھی گرفتار ہوں گے، کچھ اس بنیاد پہ بھی کہ ان پہ شک ہے، اور کچھ وکٹم بھی کبھی کبھار اس طرح کی سچویشن میں آ جاتے ہیں کہ وہ ان کو اس طرح کی چیزوں کا فائدہ نہیں ہوتا تو نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی یہ جو لوگ ہیں، ایک بات تو طے ہے کہ غربت کی وجہ سے یہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں، تو وکٹم سروس پرووائڈرز کا مطلب یہی ہے کہ ایسے ادارے جو کہ مائکرو لونز دے سکیں، جو ہیلتھ کے ایشوز کو، ایجوکیشن، امپلائمنٹ اور اس طرح کی چیزیں کر سکیں۔ تو اس قانون میں یہ بھی موجود ہے کہ اس طرح کی گورنمنٹ کو ایسے این جی اوز کو، ایسے وکٹم سروس پرووائڈرز کو انکریج کرنا چاہیے، ان کو انرول کرنا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو کچھ ریسورسز بھی پرووائڈ کریں تاکہ جو گراس روٹس پہ جو ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں یا جو روٹ کازز ہیں اس کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ اور آخر میں لیبر ڈپارٹمنٹ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی کسی قسم کا بھی جو ڈیٹا ہے، جو اسٹیٹسٹکس ہیں، اس کو مینٹین کرنے کا کوئی میکینزم نہیں۔ جیسے کوثر صاحب نے بتایا کہ جب ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا تو ملک میں شاید کوئی 6 ایف آئی آر ہوئی تھی، تو ابھی 2700 ایف آئی آر نہیں ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ
میگنیچیوڈ ہے اس ایشو کا جس کو کوئی بھی مینٹین نہیں کرتا. ہماری جو فیڈرل FIA ہے وہ جو باہر ٹریفکنگ کے جو بھی وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں وہ تو ان کے پاس ڈیٹا بیس مینٹین ہوتا ہے, لیکن بہت زیادہ کیسز جو پولیس کے پاس ہیں ہمارے ملک کے اندر سے یا ایون ملک کے باہر کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی مینجمنٹ کا کوئی میکینزم نہیں ہے. تو یہ لیبر ڈپارٹمنٹ کو سب سے پہلے تو پروفائلنگ کرنی چاہیے ہمارے ملک میں. ہمارے جو یہ پروفائلنگ ہونی چاہیے کہ ہماری کتنی لیبر ہے جو کہ باہر جانا چاہتی ہے, اور اسی طرح ہمارے لیبر ڈپارٹمنٹ سے لے کر ہمارے فارن آفس کے لیے کہ وہ دوسرے ممالک کے ساتھ, ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے اس طرح کے MOUs اور وہ چیزیں ہوئی ہیں کہ بڑے لیگل طریقے سے لوگ جاتے ہیں. اب ایسا کیوں ہے کہ لوگ یہ ایک مشکل کورس لینے پر مجبور ہو گئے. آخر میں جی اکیڈیمیا اور میڈیا کے لیے کچھ ریکمنڈیشن ہیں ہمارے تھنک ٹینکس کے لیے اویئرنیس ریزنگ. اسی لیے آپ کو آج ہم نے تکلیف دی ہے کہ ایک تو آپ اوور آل جو ہماری جو سچویشن ہے اس طرح کے قوانین کی امپلیمنٹیشن اس پہ بھی اویئرنیس ریزنگ کریں, اور دوسرا عام آدمی کو اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہ کریں, اور اکیڈیمیا کے لیے یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ریسرچز اور اس طرح کی چیزوں پہ فوکس کریں تاکہ اس کے روٹ کاز کو ایڈریس کیا جائے. اور سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کے لیے یہی ہے کہ وہ اس طرح کے ایریاز میں جہاں پر ہیومن ٹریفکنگ یا ہیومن اسمگلنگ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر ایجوکیشن کے اور امپلائمنٹ کے حوالے سے ایسے پروگرام لے کر آئیں ود نیشنل اور انٹرنیشنل جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں یا NGOs ہیں یا جو UN کی ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ مل کے تاکہ اس روٹ کاز کو ایڈریس کرنے کے لیے موقع مل جائے. تھینک یو ویری مچ. جی سر. جی آپ گجرات بڑی سرگودا یہ لوگ سب سے زیادہ کریز ہوتا ہے وہاں جانے کا. وہاں پہ ہمارے FIA کے جو زون ہیں وہی موجود نہیں ہے. وہ ان کو بائفرکیٹ کر ہے, کچھ لاہور زون دیکھ رہا ہے, کچھ اسلام زون دیکھ رہا ہے, کچھ فیصل آباد زون دیکھ رہا ہے. تو اس بائفرکیشن کی وجہ سے کوئی دیکھنا ایک AD ہے ڈائریکٹر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ اتنا اس کے پاس صرف 4 لوگ ہیں. یہ آپ نے کہتے ہیں کہ یہ ریکمنڈیشن تھی کہ سب سے زیادہ ہاٹ اسپاٹ جو بنتا ہے وہ یہ والے ایریاز بنتے ہیں یہاں پہ. دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ گریس اور اس جگہ پر ان کے ہینڈلرز بیٹھے ہوئے ہیں جو وہاں کے ڈیولپر وہ یہاں کے نیشنل بھی بنتے ہیں. اٹلی کے اندر یہ ڈیولپر ہیں وہاں کے نیشنل ان کے خلاف کارروائی جو ہے کس طرح کی جاتی ہے, کیونکہ جب یہ FIR درج ہو رہی ہے تو اس میں ان کا نام تو شامل نہیں کیا جا رہا ہے ہینڈلر کا. ان کو پتہ بھی نہیں ہے وہ ہینڈلر کو, اور نہ ہی یہاں سے وہ ڈسکلوز کر رہے ہیں. گجرات سے جو بندہ پکڑے گا اس نے تھوڑا بتایا ہے کہ وہ لیبیا میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اسی چیز کا, اس سے آگے دوسری چیز ہے اس کا بندہ اٹلی میں بیٹھا ہوا ہے, کچھ جرمنی میں لوگ ہیں. یہ سارے ایک نیٹ ورک ہے لیکن ان کے FIR کے اندر نام موجود ہے. اچھا دیکھیں, جو پہلا آپ کا سوال ہے نا اس پہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہیومن ریسورس کی کمی ہے ان کے پاس, اور یہی ہماری ریکمنڈیشن بھی ہے کہ لا انفورسمنٹ کے جو ادارے ہیں اس میں ہیومن ریسورس بھی دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اکوپمنٹ بھی پرووائڈ کیا جائے کہ لوگ اس لیول پہ اس کی انٹروگیشن کر سکیں, ان کو ٹائملی ٹریک کر سکیں. اگر دیکھیں نا یہی واقعہ جو اتنی بڑی تعداد میں جتنے اسٹیپس میں بھی لوگ وہاں تک پہنچے, آخر کوئی نہ کوئی تو کوآرڈینیشن چل رہی تھی نا. تو اگر ایک ہمارے پاس ایک ہیومن ریسورس بھی ہوتا اس ڈویژن میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اکوپمنٹ بھی ہوتا تو شاید ہم ٹائملی ان کو ٹریک کر پاتے اور اس طرح کا واقعہ شاید اس طریقے سے نہ ہو پاتا. چلیں کچھ لوگوں کو شاید ہم بچا لیتے. تو بالکل ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے ہمارے تمام لا انفورسمنٹ کے اداروں کو, اور اس کے ساتھ ساتھ اکوپمنٹ کی بھی ضرورت ہے. دوسری بات آپ نے کی جو ان کی ہینڈلرز جو ہیں وہاں پہ, دیکھیں اس میں بیسیکلی جو بارڈر مینجمنٹ ہے ود ان دی کنٹریز دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کہ مطلب یہاں سے پاکستان کی جو MOU سائن ہوئے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ ایک بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے, اس میں ہماری اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ ان کے ساتھ اس طرح, اب جیسا گریس کا واقعہ ہوا ایک برننگ ایشو ہے نا, تو اس گورنمنٹ کو یہ ڈیمانڈ کی جائے کہ ہمارے کیونکہ 400 پاکستانی معصوم جو ہیں
उनका एक और इंटरनेशनली हम क्यों उस पर फोकस कर रहे हैं कि इसको पाकिस्तान भी एज अ ह्यूमन राइट्स इशू उठाए ताकि इंटरनेशनल सपोर्ट भी पाकिस्तान को मिले इस इशू के ऊपर, और ग्रीस की गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाया जाए कि भाई आपके जो हैंडलर्स हैं लोकल, उनको आप जो है वो फौरी तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई करके कोई कमेटी बनाएं, कोई रिपोर्ट प्रेजेंट करें। एक अच्छा काम पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किया कि बड़े क्रेडिबल ऑफिसर्स जो हैं, एहसान सादिक साहब, आलम शनवारी साहब, सरदार जहीर साहब, जो इन चीज़ों को समझते हैं, इस पर उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, बड़ी उनकी ग्रिप है, उन पे मुश्तमिल एक कमेटी भी बनाई। लेकिन कमेटी फॉर द सेक ऑफ कमेटी का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि उस कमेटी की इंटरोगेशन हो और पता चले कि वाकई में ये इशू कहाँ से शुरू हुआ था, कौन कौन हैंडलर्स हैं इस तरह के, ताकि इस तरह के वाकयात को हम आइंदा के लिए जो है बचा सकें। जी मैम। अच्छा जी। जी सर, बिल्कुल। सबसे बड़ा मसला ये देखें, हम रिस्पॉन्सिबल सिर्फ स्टेट को ठहराते हैं हर काम का, लेकिन स्टेट के साथ साथ ये मुआशरती मसला भी है कि हमारा एक कल्चर है कि हम ये समझते हैं कि फलाने का बच्चा बाहर गया, उसने वापस आके घर बना लिया, तो अब मैं भी अपनी जमा पूंजी सारी जमा करके बेच के उसके बाद वो चला जाऊंगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है और लोगों का माइंड बिल्डिंग की ज़रूरत है कि भाई आप 30 लाख दे के जो अपने बच्चे की मौत खरीद रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप उसको 30 लाख का यहाँ पे कारोबार सेट करके दें, तो शायद वो साल के बाद अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। तो डेफिनेटली इस पे लोगों के माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है। जी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? पीछे अच्छा सर, मेरा ये है कि पाकिस्तान में आपको नहीं लगता कि रूल ऑफ लॉ जो है वो ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा? आजकल जो रिसेंटली जितने भी डेज हैं, जस्ट पॉलिटिक्स की बात हो रही है हर जगह, राइट्स की बात नहीं हो रही, फ्रीडम की बात नहीं हो रही। आप ये जितने भी हैं पाकिस्तान में, आपको नहीं लगता कि अगर रूल ऑफ लॉ ठीक तरह से इम्प्लीमेंट हो जाए तो ये सब चीज़ें जो है वो ठीक हो जाए? जी बिल्कुल। असल में देखें, रूल ऑफ लॉ, हमने पहले उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात की है कि जी पाकिस्तान जो है वो ये बहुत मशहूर बात है कि ग्रेव लेवल्स ऑफ लॉ, हम रोज़ाना कोई ना कोई कानून बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन का उसका मसला होता है। लेकिन चैलेंज ये है कि रिसोर्सेज की बात है दुनिया में, जैसे कि बात की बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से, रूल ऑफ लॉ बिल्कुल उसका आंसर है। और उस रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करने के लिए सिटीजन का जो रोल बनता है, देखिए कानून बनते हैं, कानून एस्टेब्लिश करवाने पड़ते हैं, यानी कि जब तक सोसाइटी एज ए होल जो इसके डिफरेंट इदारे हैं, फॉर्चुनेटली जो ट्रैफिकिंग का कानून था या स्मगलिंग का कानून था, ये इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस पर बनाया गया। उसकी रीज़न ये थी कि इसमें सारे स्टेक होल्डर्स का रोल है। अगर हम सिर्फ ये समझें कि ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, जो हमारी फ्रंट लाइन एजेंसीज हैं, वो FIA होगी या पुलिस होगी, वो अकेले इसको हैंडल कर पाएंगे तो ऐसा मुमकिन है। उसमें सिविल सोसाइटी, एज ए सिविल सोसाइटी हमारा रोल बनता है, जैसे हम कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम लेकर आए, हमने उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की, इसी तरह से हमने मीडिया के साथ मिलकर उनकी अवेयरनेस रेजिंग की, और खासतौर पर कम्युनिटीज में जाकर इसकी अवेयरनेस की। इस तरह के कवानीन भी हैं, और दूसरा ये कि कौन से लीगल तरीके, मतलब ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है। और इसको सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जब तक वो अपना रोल प्ले नहीं करेंगे तो वो तब तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मुश्किल होगी। जी अच्छा, अभी एक डॉक्टर्स की टीम बनाई है जो कि प्रायोरिटीज हुई है, उनके रिलेटिव से DNS का क्यों आइडेंटिफाई किया जाएगा। अभी आप खुद क्या क्या लोग ये सुधार तो करेंगे, वो किस तरह सामने आएंगे, किस तरह हो जाता है उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है प्रायोरिटी होती है। देखिए, इसमें जो बात मैंने पहले ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं इस पर, कि स्टेट को चाहिए, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को चाहिए कि वो इन फैमिलीज के साथ खड़े हों, इनको इंकरेजमेंट दें। और इस वक्त जो ट्रॉमा से लोग गुजर रहे होंगे, जिनकी फैमिलीज, जिनके बच्चों के साथ, जिनके
किसी भी रिश्तेदार के साथ ये वाला वाक़या हुआ होगा, ज़ाहिर है उनकी सिचुएशन बड़ी एक डिफरेंट किस्म की होगी। तो वहाँ पे यही कानून कहता है कि साइको सोशल सपोर्ट दी जाए, कि एक साइकेट्रिस्ट हो जो जाके उनको थोड़ी हौसला दे रही हो, उनकी माइंड बिल्डिंग कर रही हो, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हो, उनको एक इंकरेजमेंट दे रही हो। तो ये सारा का सारा काम अगेन अभी हम बहुत पीछे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमें अभी तक इस्टेब्लिश करनी है। बट आई विश कि कम अज़ कम ये जो केस है इसको एक केस स्टडी बनाया जाए और आइंदा के लिए एक कोई इस तरह की सिचुएशन बिल्ड की जाए। और मैं फिर कहूँगा कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की वायलेशन है। ग्रीस के अंदर जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से जो ग्रीस की गवर्नमेंट को इस पे अकाउंटेबल होना चाहिए कि आप जो इतने बड़े लेवल पे एक ही बोट में लोगों को सवार करके और उसके लिए कोई प्रोएक्टिव आपने मेजर्स जो है वो नहीं प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए, तो उसमें हैंडलर्स की बात अगर की जाए तो वो भी वहीं से पकड़े जाएंगे। अगर आपको उनको एक ट्रीटमेंट फिलहाल लोगों को देना है, जो लोग अगर बच गए हैं, और उनको एक रिहेबिलिटेशन देनी है, तो डेफिनेटली वो एक पूरा मैकेनिज्म है जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चलेगा और लोग फिर वापस आएंगे और उनको एक उसके बाद उस सारे स्टेप से गुजारा जाएगा। जी सर। जी सर। वो पीछे दे। सर आपने बड़ी डिटेल बात की आपसे ये कि एक बात है कि माशी बहुत के शिकार इसी दुनिया की मुहालत से महरून का इस तरह की कानून का इस्तेमाल करता है। मुल्की सतह पर मौजूद लोग माहौल में मैयत लोग काम ये रियासत का काम है कि इस तरह की जराइम की हासिल के लिए हमी इकदाम उठाए। क्या आपको उम्मीद है पहले से मुश्किलात से जुड़ी हुकूमत आपकी इन कागजात का फर्ज ले पाए? देखें जी, हुकूमत की जो जहाँ तक बात है, हुकूमत आज किसी की है, कल किसी और की होगी, पहले किसी और की थी। हम बात कर रहे हैं स्टेट इंस्टीट्यूशंस की कि देखें स्टेट इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि FIA इज अ स्टेट इंस्टीट्यूशन, पुलिस इज अ स्टेट इंस्टीट्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इज अ स्टेट इंस्टीट्यूशन। तो स्टेट इंस्टीट्यूशंस ने इसके ऊपर ऑलरेडी एक कमेटीज बना के इस पे काम करना शुरू कर दिया है। जिस तरह आपने बात खुद ही की कि मुआशी मसाइल हैं और इस तरह की सारी चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली इन मुआशी मसाइल में एक इश्यूज तो फेस करने पड़ेंगे। और अगर लोग इतने ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर मूव कर रहे हैं तो उसका रीज़न भी शायद यही है। लेकिन फिर मैं वही दोबारा बात करूंगा जो मैंने इससे पहले भी बात की कि देखें, अगर 30 लाख लगा के एक बच्चे की मौत खरीदी जा रही है, तो उससे बेहतर नहीं है कि उस 30 लाख पे उस बच्चे को कोई पाकिस्तान के अंदर अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में कोई एक दुकान डाल दी जाए या कोई भी उसका एक छोटा बिजनेस स्टार्ट कर दिया जाए, तो वो शायद एक ज़्यादा बेहतर तरीके से साल के बाद जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा, बजाय इसके कि अगर वो वहाँ पहुँच भी जाता है, जो इरेगुलर तरीके से जाते हैं लोग, तो वहाँ पे जाने के बाद उसे कई साल जो एक ट्रॉमा से गुजरना पड़ेगा, जो मुश्किलात काटनी पड़ेंगी, वो सारे के सारे मसाइल हमें बीइंग अ सोसाइटी भी देखनी चाहिए। सिर्फ एक स्टेट अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक हम सारे लोग इसके ऊपर अपना रोल नहीं प्ले करेंगे। और अगेन, जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स, एजुकेशन, एकेडेमिया को हमने क्यों शामिल किया इसके अंदर? एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो आपकी यूथ है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। उसको कोई भी जाके कहता है कि जी आए मैं आपको स्कॉलरशिप दिलवाता हूँ, आए मैं आपको वीज़ा दिलवाता हूँ, फलाना काम करता हूँ, ये जब मुख्तलिफ किस्म के लोग काम कर रहे होते हैं तो बड़ी जल्दी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो वो अट्रैक्शन ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर बच्चों को ये बातें बताई जाएंगे लीगल वे। जैसे शाहिद साहब ने बात की कि इर्रेगुलर तरीका हर बंदे को पता होगा पाकिस्तान में कि कैसे बाहर जाना है, लेकिन अगर आप उससे पूछें यार लीगल तरीका क्या है, तो उसको लिटरली नहीं पता होगा। यानी कि वो इधर उधर से सुनी सुनाई बातों पे आके उसका एक माइंड बिल्ट हुआ है कि भाई मैंने इर्रेगुलर तरीका अडॉप्ट करके इसको फॉलो करना है। तो हमें ज़रूरी है कि हम लोगों को एजुकेट करें कि लोग इस हवाले से रेगुलर वेज इख्तियार करें। स्किल डेवलपमेंट इज, आपने बात की इस पे गवर्नमेंट की, तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें यह है कि लोगों को स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं मुख्तलिफ जगहों पे, ताकि जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या जो लोग कोई अपना हुनर सीख के अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, वो स्किल डेवलपमेंट वाली चीज़ें वहाँ से अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड करें। और उसके बाद अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो उनके पास अगर कोई हुनर होगा तो डेफिनेटली एक लीगल वे से जो है वो जाके वहाँ पर काम भी कर सकते हैं। तो जब तक हर शहरी इसमें रोल प्ले नहीं करेगा, हमारी जो बीइंग अ सिविल सोसाइटी हमारा काम है, हम सरकार को असिस्टेंस प्रोवाइड करें इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर जो हम
बड़े अल्हम्दुलिल्लाह अहसन तरीके से कोशिश करके प्रोवाइड कर रहे हैं। ये रिकमेंडेशंस तमाम गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के लिए हैं। हम ये रिपोर्ट भी शेयर करेंगे, आपको भी ये रिपोर्ट हम देंगे, आप भी आपके ज़रिए भी हम लोगों से शेयर करेंगे। जब तक आप मीडिया के दोस्त इस पे आवाज़ नहीं उठाएंगे, इस इशू को अकाउंटेबल लोगों को नहीं ठहराएंगे, तो डेफिनेटली देखें आज किसी और का बच्चा इसका हादसे का शिकार हुआ है, कल मेरा बच्चा भी हो सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको वो टाइम आने से पहले हम अपनी जो नौजवान नस्ल है उसको सेव करें। थैंक यू वेरी मच। बाकी कोई अगर चाहे पे हम डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू।